شديد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وعن رجل قال يا رسول الله ما حق الوالدين عليهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں والدین کی حقوق کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ آج بھی اسی عنوان کو لے کے چلتے ہوئے مزید چند چیزیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ہر حکم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور ہر حق کو ادا کرنے کی، اور بالخصوص اپنے والدین کے ذریعے سے اپنی جنت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیات میں سے دو آیات کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان پر جو دو طرح کے حقوق فرض کیے ہیں اور جس کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا، ان میں تو ایک حق تو اللہ کا ہے اور دوسرا حق اللہ کے بندوں کا ہے۔ اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اور والدین کے حقوق کی ادائیگی، ان کی فرما برداری، ان کی دعاؤں کا نتیجہ کیا ہے اور ان کی نافرمانی کی سزا کیا ہے، اس پہ بھی چند ایک باتیں عرض کی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 اشخاص کسی غار میں بند ہو گئے۔ بارش اور آندھی کی وجہ سے وہ جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی پہاڑ کی غار میں پہنچے اور غار میں گھسے، اور اوپر سے کوئی پتھر آ کر اس کے دہانے پر آ کر ٹک گیا اور ان کے واپس نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ 3 افراد تھے، انہوں نے کافی کوشش کے بعد جب کوئی راستہ نہ ملا تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کوئی نیک عمل جو زندگی میں کیا ہو اور جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہو، کسی تیسرے کا اس کو علم نہ ہو، وہ اس کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، میرے پاس ایک مزدور کام کیا کرتا تھا اور اپنا کام مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت کو مزید کاروبار میں لگایا، اور جب ایک عرصے کے بعد وہ اپنی اجرت لینے کے لیے آیا تو اس اجرت کے پیسوں سے جو کاروبار میں نفع ہوا تھا وہ سارا کا سارا میں نے اسے دے دیا۔ وہ ان مال و دولت کو اور ان بکریوں کے ریوڑوں کو دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اتنی بڑی میری اجرت تو نہیں بنتی تھی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ یہ تیرا مال جو میرے پاس امانتاً رہ گیا تھا، اس کو میں نے کاروبار میں لگایا اور یہ تیرے ہی مال سے آنے والا فائدہ ہے، اور میں نے وہ سارا کا سارا مال اس مزدور کو دے دیا۔ اللہ، ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ میرا عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اس پتھر کو اس غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ تو لکھا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہلکا سا دہانے سے ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے دعا کی کہ میں ایک خوبصورت آدمی ہوں اور میں اپنی ایک
خالہ زاد بہن پر فریفتہ ہو گیا جو انتہائی خوبصورت تھی، اور میں نے اسے کسی طرح سے گناہ پر راضی کر لیا۔ جب اکیلے میں اس سے ملا تو اس نے مجھے اللہ کا خوف دلایا کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کے ایک جملہ کہنے کی وجہ سے میں نے اسی حالت میں، جب وہ خوبصورت لڑکی میرے پاس موجود تھی، راستے میں کوئی حائل اور رکاوٹ نہیں تھی، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں تھا، میں نے صرف تیرے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ اے ربا، اگر یہ عمل مقبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ انہوں نے دعا کی، وہ پتھر مزید تھوڑا سا اور سرک گیا۔ پھر تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، ایک رات میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، یا بعض روایات میں آتا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شخص بکریاں چراتا تھا اور گھر آ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ جب گھر پہنچا، آنے میں تاخیر ہو گئی، والدین بھوکے سو گئے۔ اس نے دعا کی، وہ والدین جب بھوکے سو گئے تو اب ان کو اٹھانا بھی میں نے مناسب نہ سمجھا، کہ اس لیے کہ بڑھاپا ہے، اٹھانے کے بعد شاید دوبارہ ساری رات نہ سو سکے، اور میرے بچے اور بیوی بھوک اور کی وجہ سے میرے پاس بلکتے اور تڑپتے رہے، لیکن میں نے والدین سے پہلے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلانا مناسب نہ سمجھا۔ چنانچہ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل مقبول ہے تو تو اس کی وجہ سے اس پتھر کو اس غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ تو جب اس نے یہ دعا کی، دونوں نے آمین کہی، اللہ نے بقیہ پتھر کو بھی غار کے دہانے سے ہٹا دیا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ والدین کی خدمت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کی مشکلات کو دور کر دیتی ہے اور نافرمانی زندگی کی برکت کو اٹھا لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پاؤ۔ یہاں پر دو باتیں علماء نے لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک پہلے فوت ہو گیا اور بڑھاپے کی حالت میں ایک ہی ماں یا باپ میں سے ایک کو پایا، اور دوسری بات اللہ نے یہ عندک الکبر احدہما کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ماں اور باپ اگر دونوں بڑھاپے میں زندہ ہوں اور اولاد کوئی زیادتی کرے، اولاد کوئی تکلیف پہنچائے، اولاد کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ حق کے اندر کمی کوتاہی ہو، جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے اپنے کمرے میں بیٹھے اولاد کا انتظار کر رہے ہیں، اور صاحبزادہ صاحب باہر سے آتے ہیں اور فروٹ لے کر، چیزیں لے کر والدین کے پاس سے گزرتے ہوئے سیدھا جا کر بیوی کی جھولی میں ڈالتے ہیں کہ شاید میرے ماں اور باپ اس میں سے کچھ حصہ مجھ سے نہ مانگ لیں۔ کوئی اس طرح کی کوتاہی اگر والدین دونوں موجود ہیں ان کو حق میں ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو تسلی دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غم شیئر کر لیتے ہیں کہ چلیں جی کوئی نہیں، اگر باپ کا دل دکھا تو ماں کہے گی جی کوئی بات نہیں، بچے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور اگر ماں کا دل دکھا تو باپ اس کو تسلی دے دے گا۔ لیکن جب دونوں میں سے ایک فوت ہو چکا ہو اور ایک ہی بڑھاپے کی حالت میں ہو اور اس کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہو، وہ اولاد کا محتاج بنا بیٹھا ہو، اور پھر اگر اولاد کسی حق کے اندر کمی اور کوتاہی کرے، کوئی حق تلفی اپنے ان والدین کی کرے، تو پھر اس کے لیے جیتے جی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا عندک الکبر احدہما، کہ اگر کسی ایک کو پایا تو اس صورت میں بھی تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہیں کرنی۔ اف کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، جسم کی کھال لٹکنا شروع ہو جاتی ہے، رات ساری کھانسی کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اور دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ معدہ کمزور ہو گیا تو پیشاب اور پخانے کے لیے بھی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی اولاد فرما بردار ہو، جتنا مرضی والدین کے سامنے والدین کی خدمت کرنے والی ہو، ایسا ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کہ باپ کو پخانے کے لیے لے جاتے ہوئے، بیت الخلاء میں لے جاتے ہوئے
وہ اوپر کپڑوں کے اوپر کر دے اور اس کی زبان سے کوئی ایسا ناگواری والا لفظ نکل جائے جو اس باپ کے کان میں آئے اور اس کے دل کے اندر گرا لگ جائے۔ ایسا بھی نہیں کرنا، اللہ فرماتے ہیں اف بھی نہیں کرنا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو والدین کی خدمت کے حوالے سے اگر اس سے بھی کوئی اسفل اور اس سے بھی کوئی کمزور لفظ ہوتا، کوئی کمتر لفظ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی کتاب میں ذکر کر دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان جوان ہوتا ہے اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک تو ان کی ضروریات کی وجہ سے، پھر ان کے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے والدین کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اولاد کے ساتھ نوک جھونک شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس جوان بیٹے کو والدین کی روک ٹوک اچھی نہیں لگتی، اور بعض دفعہ وہ یوں گردن ہلا کر اور بعض دفعہ جو ہے نا ماتھے میں بل ڈال کر، بظاہر تو اسے یہ بڑا حقیر اور معمولی سا کام نظر آتا ہے کہ جو مکھی بیٹھی ہوئی تھی اڑا دی، لیکن اس باپ نے جس نے اس کو پہلے دن سے پالا تھا، اس ماں نے جس نے اس کو 9 ماہ اپنی کھوک میں پالا تھا، بڑی مشکل سے پیدا کیا تھا، وہ اس کے چلتے ہوئے قدم اور اس کے نکلتے ہوئے سانسوں کو گن کر بتا دیتے ہیں کہ یہ خدمت کرنے پر خوش ہے یا مجبوراً خدمت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، ان کا نام لے کے نہیں پکارنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے، کہیں سے گزر رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھا اور ایک جوان چل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اس نوجوان سے کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ ہے، میرے والد ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کچھ نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت نے یہ تھی کہ یہ تیرا باپ ہے تو کبھی بھی اپنے باپ کا نام نہ لینا، باپ کا نام نہ لینا۔ والد صاحب، ابا جی، ابو جی، دوستوں کے سامنے بیٹھا ہو، بیوی کے سامنے بیٹھا ہو تو ایسے الفاظ جو استہزائیہ ہوں یا جس سے ان کی عزت اور شان میں کمی آتی ہو، ان کے وقار اور مقام کو نقصان پہنچتا ہو، ایسا لفظ استعمال نہ کرنا، ان کی عزت کرنا، اور کبھی اپنے والد کے آگے نہ چلنا۔ وہ نوجوان پیچھے آگے چل رہا تھا اور باپ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ تیرا باپ ہے تو کبھی باپ کے آگے نہ چلنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین یا حضرت علی اپنے والد کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو کبھی آگے آ جاتے، کبھی آپ والد کے پیچھے چلے جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ؟ فرمانے لگے یہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا باپ ضرورت مند ہے، کمزور ہے، کوئی چیز آگے سے نقصان پہنچائے گی تو اس سے روکوں گا، اور اگر کوئی چیز پیچھے سے آ جائے گی تو پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں، تو اس سے حفاظت کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن حکم یہ ہے کہ باپ کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بھی نہ چلنا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ باپ کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر بھی نہیں چلنا چاہیے، قدم ملا کر بھی نہیں چلنا چاہیے۔ اور آپ اگلی بات ارشاد فرمائی کہ باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا یمن سے، یا رسول اللہ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کے پاس رہوں گا اور آپ کے ہاتھ پر جہاد اور موت اور شہادت کی بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کی دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے؟ فرمایا، کہنے لگے ہاں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں تو واپس یمن چلا جا، کبھی کبھی آ جایا کر، ان کو تو وہاں پر دیکھے گا، ان کو خوشی سے، فخر سے، محبت کی نظر اپنے والدین کے چہرے پر ڈالے گا، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں بیٹھے بیٹھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مقبول حج کا ثواب، ہزاروں روپیہ خرچ کر کر حج کرنے کا ثواب پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، حج قبول ہو کہ نہ ہو۔ لیکن اگر حج نہیں بھی کر سکتا، والدین کی خدمت کر رہا ہے اور خوشی سے والدین کو دیکھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مقبول حج کا ثواب کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ کے ہاں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے جمعے، کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے، اور حقوق اللہ کے بعد اپنے حق میں سے توحید کے بعد اللہ نے سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا بیان فرمایا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، اللہ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ دوسری جگہ پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی ہے۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس لیے کہ ماں نے جو 9 ماہ پیٹ میں اس بوجھ کو اٹھا کر گزارے ہیں، وہ کوئی ایک تکلیف نہیں تھی، وہ تکلیفوں پر تکلیف تھی جو اٹھا کر اس نے گزارے ہیں، اور پھر تیسری تکلیف اس کے پیدا کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اس لیے ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی مشکل سے، بڑی پریشانی اٹھا کر، بڑی مشقت اٹھا کر ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہا، اور بڑی تکلیف اٹھا کر زندگی اور موت کے دہانے پہ کھڑا ہو کر تجھے پیدا کیا۔ یہ اولاد کو اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں تمہیں والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، انسان جب تک جوان ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، تو جب تک پتہ نہیں چلتا، لیکن جب باپ بن جاتا ہے تو پھر اسے پتہ ہے